کروں گی. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں چلتے ہیں اور ہم شروعات کرتے ہیں ان ڈائمنڈس کے اوپر. سب سے پہلی بات یہ کہ میرے حساب سے یہ جو ڈائمنڈز ہیں, چاہے یہ گولکنڈہ مائن سے نکلے ہوں, کہیں سے بھی نکلے ہوں, اور یہ بات ہے کہ ان ڈائمنڈس کو لے کر, کیونکہ یہ سارے جو ڈائمنڈز ہیں 1100 سے لے کر 1600 تک میرا خیال سے کہ بیچ میں ڈسکور ہو گئے تھے. شاید ہو سکتا ہے ایک آدھ ایسا تھا شاید جو 1700 کے آخر میں یا شاید 1800 کے سٹارٹ میں ڈسکور ہوا تھا, ایک آدھی شاید اس میں سے کوئی ڈائمنڈ ہے ایسا. لیکن جو گولکنڈہ کے سارے ڈائمنڈز ہیں اس کو لے کر نا پھڈا ہے اونرشپ کا ایران, افغانستان, انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. کیونکہ جو گولکنڈہ ہے اس زمانے میں گولکنڈہ میں جو ڈینسٹی تھی وہ قطب شاہی ڈینسٹی تھی. قطب شاہی ڈینسٹی جو ہے وہ پرشین ڈینسٹی تھی, اور وہ پیچھے سے جو ان کا جو پیچھے سے لینیج تھا وہ ترکمینز کا تھا, یعنی ٹرکش لوگوں کا تھا. وہ ٹرکش لوگ جو آٹومن امپائر کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, جو کہ بعد میں پھر وہ ادھر ادھر ہوئے, ازبک لوگ بنے. یہ وہ ایک پیچھے کی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے. تو یہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم پر وہ جو قطب ڈینسٹی تھی وہ ہماری ایرانینس کی تھی, تو ایران کہتا ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں. پاکستان کا اس کو لے کر الگ پھڈا ہے. انڈیا کو لے کر اس لیے کہ انڈیا کہتا ہے کہ بھئی گولکنڈہ آندھرا پردیش میں جو کہ آج کل انڈیا کا ہے, تو ایسے نہیں ہو سکتا, وہ ہمارے ہیں. لیکن ایرانینز یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لے کر گئے تھے انہیں. لیکن جو قطب شاہی ڈینسٹی تھی وہ اس کی پتہ نہیں یار, اتنے لمبے چوڑے اس کے پیچھے پھڈے, اس کو سب ہر کوئی اون کرنے میں کرتا. افغانستانیز بھی کہتے ہیں کہ کچھ ڈائمنڈ جو ان کی ڈینسٹی کے ٹائم پر بھی نکالے گئے. اچھا, یہ سارے خیر جو بھی ڈائمنڈز ہیں, اونرشپ کا تو پھڈا ایک الگ بات ہے. یہ سارے جو ڈائمنڈز ہیں وہ اس وقت کا جو بھارت تھا نا, یا اس کو آپ کیا کہتے ہیں, بھارت ہی شاید اس وقت کہتے تھے نا, جو اس وقت کا پورا بھارت تھا, یعنی جو سب کانٹیننٹ تھا, اس میں سے چوری ہو کر باہر گئے. میں نے ابھی پیچھے ویڈیو میں بتایا نا کہ کچھ ایک ڈائمنڈ یو کے پاس ہے, 2 امریکہ کے پاس ہے, ایک رشیا کے پاس ہے, ایک جرمنی کے پاس ہے. یہ سارے ڈائمنڈ جو ہیں یہ چوری ہو کر نکلے گئے, اس سمے پہ گئے ہیں. سب سے پہلے اب کوہ نور کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. کوہ نور ایک بڑا مزے کا ڈائمنڈ ہے, ٹھیک ہے. اس ڈائمنڈ کا بیڑا غرق کیا ہے کوئین وکٹوریہ کے جو ہسبینڈ تھے پرنس البرٹ, انہوں نے کیا تھا. اب یو کے اور اس کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا بڑے برے طریقے سے. اس کی اصلی شکل ایسی تھی نہیں, میں یہاں دکھاتی ہوں. جو پیکوک تھرون ہے نا, اس میں جو سب سے ٹاپ پر لگا ہوا ہے یہ تھا اصل میں کوہ نور, اوول شیپ کا تھا, اور یہ بڑا حسین ترین ڈائمنڈ تھا. اس کو انہوں نے اتنا زیادہ کٹ کیا, اتنا کٹ کر کے کہ اس کو انہوں نے راؤنڈ ڈائمنڈ بنا دیا. اور اس کے اندر یہ جو یہاں بالکل مڈل میں ہول دیکھ سکتے, اوے یہ رہا, یہ جو یہ ہول ہے نا مڈل میں, اس کو آپ جب نیکڈ آئی سے دیکھیں نا تو یہ بلیک ہول لگتا ہے. اور یہ بلیک ہول اسی چیز کو ہے, یہ جو بلیک ہول ہے نا, یہ جو 7ویں دنیا ہے اس میں, اور یہ خاص طور پہ جو الومناتی وغیرہ ہیں یہ بلیک ہول کو بڑا مانتے ہیں. بلیک ہول کا ایک بڑا الگ کانسیپٹ ہے, وہ جو کانسیپٹ آپ کو پڑھایا گیا سوری اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ بلیک ہول کے پیچھے نا ایک بڑی ڈارک قسم کی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے بنایا گیا. اب اچھا, کوہ نور کو جو اون کرتے ہیں نا, کوہ نور کو جو سب سے پہلے حصہ تھے وہ جو یہ جو پیکوک تھرون تھا شاہ جہاں کا, اس کا یہ حصہ تھا دریائے نور, کوہ نور. دریائے نور وہ جو پنک ڈائمنڈ ہے جو ایران کے پاس ہے, اور ایک اورلوف ڈائمنڈ ہے جو رشیا کے پاس ہے, جو ایکچولی گریٹ مغل ڈائمنڈ ہے, جس کو چینج کر کے 100 کیرٹ اس کے آگے پیچھے چینج کر کے اس کو اورلوف ڈائمنڈ بنا دیا گیا. جو تینوں ڈائمنڈس تھے یہ شاہ جہاں کا جو تخت ہے, اور شاہ جہاں کون ہے اگر آپ کو نہیں پتہ, یہ وہی ہیں جنہوں نے تاج محل بنایا جو انڈیا کے اندر ہے. یہ تخت جو تھا نا پیکوک تھرون, یہ تاج محل سے بھی دگنا مہنگا پڑا تھا, جس میں سے 1000 سے بھی اوپر kg کا کچھ گولڈ کا یہ تخت بنا ہوا تھا, اور اس میں 250 کلو کے ہیرے لگے ہوئے تھے. اور یہ جو تخت ہے نا, اس کی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی ایک واحد پینٹنگ ہے, اور یہ پینٹنگ بھی بعد میں یاد کے طور پر بنائی گئی تھی جب یہ تخت ایران چلا گیا تھا. اس کو جب نادر شاہ نے قطب شاہی ڈینسٹی گرائی تھی, جب آ کر انہوں نے نادر شاہ نے کیا کہتے ہیں قبضہ کیا تھا اس سمے پہ, آ کر جیتے تھے اس جگہ کو. تو پھر جب بعد میں ان کو بھی مار دیا گیا تھا, نادر شاہ بڑی جلدی مر گئے تھے. پھر نادر شاہ ایران لے گئے تھے یہ چیزیں. تو یہ جو پیکوک تھرون تھا یہ ایران چلا گیا. اس کے ساتھ تینوں ڈائمنڈز بھی چلے گئے آپ لوگوں کے, گریٹ مغل ڈائمنڈ, دریائے نور, اور یہ کوہ نور. دریائے نور تو خیر آج بھی ایران کے پاس ہی ہے, ایران کی سینٹرل بینک ہے وہ رکھتی ہے. اچھا, یہ جو آپ لوگوں کا تھا نا یہ شاہ جہاں کا تخت, اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا تھا, یہ اس اوریجنل پوزیشن میں ہے ہی نہیں. یہ صرف ایک واحد اس کی تصویر ہے. اب اس تخت کو الگ الگ شیپ میں بنایا گیا, اس کو الگ الگ اس کے پارٹس کو جو ہے وہ دیا گیا ہے. یعنی
ٹرکی لوگ بھی جو ٹرکی نا سوری ٹرکی لوگ نہیں ٹرکش لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی ہے اس تخت کے کچھ حصے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو قطب شاہی ڈینسٹی تھی وہ تھی تو اصل میں پرشین پروونس کو بلونگ کرتی تھی، لیکن وہ لوگ ترکمینس تھے، تو وہ ترکمین کی وجہ سے کچھ حصہ جو اس تخت کا ہے نا وہ ٹرکی میں بھی ہے آج بھی۔ تو یہ ایکچولی جو ابھی آپ دیکھتے ہیں نا ایران کا یہ جو تخت ہے جو یہ بڑا فیمس ترین، یہ وہی پیکاک تھرون کا ہی حصہ ہے، یہ اسی کو ڈسمینٹل کر کے ادھر ادھر کر ان تختوں کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نادر شاہ کا تخت تھا، یہ نادر شاہ کا تخت تھا، بعد میں اس نے پیکاک تھرون کو ہی چینج کیا تھا، اور یہ نادر شاہ کا تخت ہے، اور یہ آج بھی میوزیم میں ہے ایران کے اندر، اور یہ ان کا کرنٹ تخت ہے، وہی پیکاک تھرون کا ہی حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو اس طرح رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ لوگ کرتے ہیں، خیر ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ ہو گیا کوہ نور، ہو گیا کوہ نور۔ اچھا ہاں، کوہ نور سے نا ایک اور بڑی مزے کی ایک اور اس کی پیچھے ہسٹری ہے۔ کوہ نور جو ہے اس کو ڈھونڈا گیا تھا، اس کو ڈسکور کیا گیا تھا 1100s میں، 1100s کے اندر اس کو ڈسکور کیا گیا۔ سب سے پہلے اس کو اون کرنے والا پتہ ہے کون بندہ تھا آپ لوگوں نے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی وہ بڑی ہٹ فلم تھی سنجے لیلا بھنسالی کی پدماوت، پدماوت میں جو خلجی تھا نا علاء الدین خلجی، وہ اون کرتا تھا۔ علاء الدین خلجی نے شاہ جہاں سے بھی پہلے علاء الدین خلجی نے سارے ڈائمنڈز اون کیے تھے، دا گریٹ مغل ڈائمنڈ، دریائے نور اور کوہ نور، یہ خلجی کے پاس تھا۔ پھر بعد میں جب خلجی کو مات ملی ہے جو بھی ہوا، پھر وہ شاہ جہاں کے پاس آئے، پھر شاہ جہاں نے اپنے تخت پہ لگائے، تو سب سے پہلے یہ خلجی کے پاس تھے، پھر شاہ جہاں خلجی کے پاس میرے حال سے 1200 سے 1300 کے بیچ میں خلجی کے پاس رہے، پھر خلجی کے بعد شاہ جہاں کے پاس گئے، پھر شاہ جہاں کے بعد جو اس کا دیوان خاص تھا نا، یہ تھا دیوان خاص، یہ جو تخت تھا، یہ دیوان جو ہوتا ہے نا وہ میرے خیال سے ہال کو کہتے ہیں، تو جو اس کا پورا جو ہال تھا دیوان خاص جس میں اس کا یہ پیکاک تھرون تھا، تو یہ اس کے حصہ تھا، یہ کوہ نور تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیکاکس سے اس پہ یہ سوری پیکاکس، ٹھیک ہے۔ پھر یہ 1500 سے 1700 تک ان کے پاس رہے، شاہ جہاں کے پاس رہے، پھر نادر شاہ کے پاس چلے گئے، پھر 1800 کے اندر کوئن وکٹوریہ نے ان ڈائمنڈس کو قبضہ کر لیا تھا، کوئن وکٹوریہ نے۔ تو سب سے پہلا جو ڈائمنڈ تھا کوئن وکٹوریہ کو جو پسند آ گیا تھا، وہ 1849 کے اندر کوئن وکٹوریہ نے کوہ نور لے لیا تھا، اور پھر 1851 کے اندر ان کے جو ہسبینڈ تھے اس کوہ نور کا انہوں نے بیڑا غرق کر پراپر طریقے کا بیڑا غرق کر جو کہ بڑا خوبصورت ترین ڈائمنڈ تھا، اس کو کٹ کر انہوں نے اپنی شکل اپنی مرضی سے بنا دی، جیسے ان کی کدو سی شکل کی پتنی تھی نا، گول سی، بالکل گول منہ کی، بالکل اس کو گول کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ پہنتی تھیں، یہ انہوں نے بڑے شوق سے پہنا ہے، یہاں پر پہنا ہوا ہے، یہ پہنتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ ہو گیا ڈائمنڈ۔